رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور بادلوں نے چاند کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شہر کے ایک پرانے علاقے میں واقع ایک خستہ حال مکان میں روشنی کی ایک ہلکی سی کرن چلک رہی تھی۔ اس مکان میں ایک بوڑھی عورت اکیلی رہتی تھی، جسے لوگ بی بی جان کے نام سے جانتے تھے۔ بی بی جان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 40 سال سے زیادہ عرصے سے اس مکان میں اکیلی رہ رہی ہیں اور کسی سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی۔ ایک دن بی بی جان کے گھر میں ایک انجان خط پہنچا۔ وہ خط سادہ کاغذ پر لکھا ہوا تھا، لیکن جب بی بی جان نے اسے کھولا تو اس میں لکھا تھا، تمہاری موت کا وقت قریب ہے، کل آدھی رات کو تمہاری روح کو لے جایا جائے گا۔ خط کے نیچے کوئی نام یا پتہ نہیں لکھا تھا۔ بی بی جان نے خط کو غور سے پڑھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی حیرت یا خوف نہیں تھا، بلکہ اس نے خط کو میز پر رکھ دیا اور ایک چھوٹا سا صندوق کھول کر ایک پرانا بوسیدہ ڈائری نکال لی۔ اس ڈائری کے صفحات زرد اور پرانے تھے، جسے اس نے برسوں کی کہانی چھپی ہو۔ بی بی جان نے ڈائری کو کھول کر ایک مخصوص صفحہ نکالا اور اس پر نظر دوڑائی۔ صفحے پر کچھ الفاظ تحریر تھے، جب وقت آ جائے تو بس انتظار کرنا، کچھ پرانے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ آدھی رات قریب آ رہی تھی اور بی بی جان نے اپنا بستر تیار کر لیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں کچھ حرکت ہوئی۔ بی بی جان کے کمرے میں ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو بی بی جان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بستر پر وہی خط رکھا ہوا تھا جس پر اب نئے الفاظ تحریر تھے، اس بار میں تمہیں لے گیا، مگر تمہارے نشان کبھی نہیں مٹیں گے۔ شہر کے لوگوں نے بی بی جان کے غائب ہونے کو ایک معمول سمجھ لیا، مگر اس کے گھر سے کبھی کسی کو واپس آتے نہیں دیکھا۔ وہ خط اور ڈائری ابھی تک وہاں موجود تھی، جسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بی بی جان کے غائب ہونے کے بعد ان کے گھر کی کہانی نے پورے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ لوگ اپنے گھروں کو دروازے جلد بند کر لیتے اور شام ہوتے ہی سڑکیں ویران ہو جاتی۔ بی بی جان کے مکان کی چھت پر روزانہ ایک کوا آ کر بیٹھ جاتا اور عجیب آوازیں نکالتا تھا، جیسے کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ چند دن بعد شہر کے ایک نوجوان جس کا نام علی تھا، اس نے بی بی جان کے مکان کے بارے میں سنا اور اس کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ علی بہت بہادر اور تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ وہ رات کے وقت ہی بی بی جان کے مکان کی طرف گیا۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ جیسے دروازے خود بخود کھل گئے ہوں، جیسے کوئی اسے اندر بلانا چاہتا ہو۔ علی نے اپنا قدم اندر رکھا اور مکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا، مگر دیوار پر بی بی جان کی پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں۔ علی کی نظر میز پر پڑی ہوئی ڈائری اور خط پر گئی۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری میں بی بی جان کی زندگی کے راز درج تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی رازوں کو دفن کیا ہوا تھا، لیکن ایک چیز علی کو بہت زیادہ حیران کر گئی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر ایک تحریر تھی، جو بھی اس ڈائری کو پڑھے گا اسے وہی انجام ملے گا جو میرا ہوا۔ علی کی آنکھوں میں خوف کی جھلک دکھائی دی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور خط کو بڑی بہادری سے پڑھا۔ خط پر ایک عجیب پیغام تھا، تم نے میرے رازوں کو جان لیا ہے، اب تمہیں بھی اس دنیا میں آنا ہوگا جہاں میں ہوں۔ علی نے ڈائری کو اور خط کو وہیں چھوڑ دیا اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے بھاری ہو گئے ہوں۔ مکان کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ کسی صورت باہر جا نہیں سکتا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں بی بی جان کی سرگوشی گونجنے لگی، تم نے میری خاموشی توڑ دی، اب تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ علی نے دیکھا کہ دیوار پر لٹکی ہوئی بی بی جان کی تصویریں جیسے زندہ ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی نکل رہی تھی اور وہ علی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علی نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے پیچھے بی بی جان کا سایہ نمودار ہو گیا۔ اگلی صبح شہر کے لوگ بی بی جان کے مکان کے باہر جمع تھے۔ مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ صرف ایک نئی تحریر دیوار پر لکھی تھی، اب کوئی اور میری کہانی کا حصہ بن چکا ہے۔ علی کبھی واپس نہیں آیا اور بی بی جان کے مکان میں جو بھی جاتا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ لوگوں نے اس مکان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا
اور شہر میں ایک نئی کہانی نے جنم لے لیا۔ بی بی جان کے مکان کا راز کبھی حل نہ ہو سکا اور وہ مکان ہمیشہ ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ کئی سال گزر گئے اور بی بی جان کے مکان کی کہانی ماضی کا حصہ بن گئی، لیکن مکان اب بھی وہاں موجود تھا، ویران اور خاموش۔ اس کی دیواریں وقت کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو گئی تھیں اور گھاس نے فرش کو ڈھانپ لیا تھا۔ لوگ اس مکان کے قریب سے گزرتے بھی بہت کتراتے تھے، مگر کہانی اور خوف کی گونج شہر کے بزرگوں کی باتوں میں اب بھی سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص جو شہر سے دور بہت عرصے سے رہ رہا تھا واپس آیا۔ وہ شخص علی کا والد تھا، جو بیٹے کے گم ہونے کے بعد کئی اور جا بسا تھا۔ اب وہ بوڑھا شخص ہو چکا تھا اور اسے اپنی موت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو حل کرے گا اور جو اس بیٹے کی گمشدگی کا سبب بنا۔ بوڑھے شخص نے مکان کا دروازے پر دستک دی، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، جہاں کئی سالوں کی گرد اور خاموشی نے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ مکان کے اندر اس نے وہی ڈائری اور خط دیکھا جو علی نے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر اس نے ڈائری اٹھائی اور آخری صفحہ کھولا۔ صفحہ خالی تھا سوائے ایک جملے کے، آخری باب تم لکھو گے۔ بوڑھے شخص نے قلم اٹھایا اور ڈائری پر لکھنا شروع کیا۔ اس نے اپنی کہانی، علی کی گمشدگی اور اس کے مکان کا راز کو تفصیل سے بیان کیا۔ جب وہ لکھ چکا تو اس نے ڈائری بند کر دی۔ اچانک مکان کے اندر ایک نرم روشنی پھیل گئی اور بوڑھے شخص کو اپنے کندھے پر کسی کا نرم لمس محسوس ہوا۔ وہ پلٹا تو دیکھا تو علی اس کے ہاتھ سامنے کھڑا تھا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اب تم آزاد ہو، علی نے کہا۔ بوڑھے شخص نے آنکھیں بند کی اور اس کی روح اس کے جسم سے آزاد ہو کر علی کے ساتھ مل گئی۔ مکان کی روشنی مزید بڑھ گئی اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ اس مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکان اب وہاں نہیں تھا، صرف زمین پر ایک پرانا صندوق پڑا ہوا تھا جس میں ڈائری رکھی تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، کہانی مکمل ہو چکی ہے۔ شہر کے لوگوں نے اس صندوق کو احترام سے دفنا دیا اور اس کے بعد سے کوئی بھی اس جگہ کا نام نہیں لیتا۔ بی بی جان کی کہانی کا آخری باب لکھا جا چکا تھا اور وہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ بی بی جان کی کہانی اور علی کا راز ایک بوڑھے کے حوصلے نے ختم کیا۔ وہ راز جو برسوں سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر رہا تھا، اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ دفن ہو جاتی ہیں، مگر ان کا سبق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملا ہے، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننا نہیں بلکہ ان سے دور رہنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ راز ہمیشہ ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو تھمز اپ اور نیچے کومنٹ میں اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مور ویڈیوز آپ کو دیکھیں تو کومنٹس میں مجھے بتائیے۔ شکریہ۔